بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ ان جلیل القدر اور مشہور اصحاب میں سے ہیں۔ پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ جو تعلق ہے اس تعلق کو ہم ذکر کریں گے۔ سب سے پہلے آج کی نشست میں ہم یہ بتائیں گے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق قبیلہ قریش سے کیا تھا۔ قریش پیارے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے قبیلے کا نام ہے، اور قریش قرش سے لیا گیا ہے۔ قرش سمندر کے اندر ایک بڑی مچھلی کو بھی کہتے ہیں، چونکہ وہ دیگر مچھلیوں پر غالب ہوتی ہے، قابض ہوتی ہے، اس لیے اس کو قرش کہا گیا۔ اور قبیلہ قریش اس وقت کے جتنے بھی قبائل تھے ان تمام کے تمام قبائل پر یہ قبیلہ زوراور اور طاقتور تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے اجداد میں سے قصی بن کلاب یہ وہ شخص ہیں کہ جنہوں نے تمام عرب کو اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کو جو منتشر تھے ان سب کے سب کو جمع فرمایا تھا، اور ایک قبیلہ مضبوط اور مستحکم تیار ہوا۔ اس لیے بعض اہل لغت نے لکھا ہے، اہل تاریخ نے، کہ قریش انہی کا لقب تھا، قصی بن کلاب کا۔ اور یہ بھی ہے کہ انہوں نے تجارت کا سلسلہ شروع کیا تھا اور اپنے خاندان کو انہوں نے جوڑا ہے، تو ایک زوراور قبیلہ بن گیا، اس لیے ان کو قریش کہا جاتا ہے۔ قریش کی بہت ساری شاخیں ہیں، ان شاخوں میں معروف ترین سب سے زیادہ مشہور شاخ بنو ہاشم، جس شاخ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ پھر اسی طرح سے بنو امیہ یہ بھی ایک شاخ ہے، جس سے حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ اسی طرح سے بنو مخزوم، بنو اسد، بنو عبد الدار، بنو عدی، بنو تمیم، یہ سب کی سب قریش کی شاخیں۔ اور ان شاخوں کے علاوہ اور بھی شاخیں تھیں، گویا کہ آپ خاندان کہیے، یہ قریش کے الگ الگ خاندان تھے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان تھا وہ بنو ہاشم تھا، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا جو خاندان تھا وہ بنو امیہ تھا۔ تو گویا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اموی بھی ہیں، قرشی بھی ہیں، یعنی ان کو قریشی بھی کہا جاتا ہے اور اموی بھی کہا جاتا ہے۔ اموی اس لیے کہ بنو امیہ سے، یعنی قریش کا جو خاندان بنو امیہ ہے اس خاندان سے ان کا تعلق ہے، اور قرشی ان کی اس لیے کہا جاتا ہے کہ بنو امیہ قریش کی ایک شاخ ہے، تو اس لیے قرشی بھی ہیں اور اموی بھی ہیں۔ یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا قبیلہ قریش کے ساتھ تعلق تھا۔